جمادی الثانی میں چونکہ ہوئی ہے تو امت محمدیہ کے اندر آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ دو چار باتیں میں بھی آج آپ کی خدمت میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انعامات ہوئے ہیں وہ مثالی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہاری فضیلتیں بڑی ہیں، تمہارا مرتبہ بہت اونچا ہے، لیکن تم ملو، تمہاری زندگی مل جائے، ساری نیکیاں مل جائیں، میرے ابو بکر کی ایک نیکی بن جائے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے پھر ان کا حال کیا ہے۔ امت محمدیہ میں حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل مرتبہ رکھتے ہیں۔ اور بعض بندے یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ کوئی تقابل نہیں ہونا چاہیے، یہ یوں نہیں ہونا چاہیے، تو یہ مرتبے ہم نے تو بیان نہیں کیے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ بنائے گئے ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے۔ اور قرآن مجید نے بھی اس پر بعض مقامات پر اشارے کیے ہیں کہ یہ افضل ہیں، ان سے یہ افضل ہیں، ان سے یہ افضل ہیں، یہ باقاعدہ طور پر قرآن مجید میں بھی بیان آیا ہوا ہے۔ تو امت محمدیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں نبیوں کے بعد اور پھر رسولوں کے بعد، کیونکہ دو الفاظ کا بولنا ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو معلوم ہے کہ انسانوں کے جو رسول ہیں وہ نبی خود بخود ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ خصوص، اس کے لیے ایک لفظ جو ہے ہماری اصطلاح میں بولا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے عموم و خصوص مطلق کی نسبت اس کو کہا جاتا ہے۔ نبی اور رسول میں کسی موقع پہ میں یہ عرض کروں گا کہ عموم خصوص کیا کیا ہوتی ہے۔ تو نبی جو ہیں وہ انسانوں میں جتنے نبی ہیں وہ سب نبیوں کے لیے جتنے رسول ہیں ان کا نبی ہونا ضروری ہے، تو جو نبی ہیں ان کا سب کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو لفظ نبی جب بولا گیا تو انسانوں کے سارے نبی جو ہیں وہ اس میں شریک ہو گئے۔ رسول اس لیے ساتھ اضافہ کرتے ہیں کہ فرشتوں میں بعض اونچے مرتبے کی ہستیاں اللہ نے ایسی رکھی ہیں کہ جو نبی نہیں لیکن رسول ہیں، اس لیے پھر ان کے لیے رسول کا لفظ ہم ساتھ بولتے ہیں کہ جبریل امین ہیں یا اسرافیل ہیں یا میکائیل ہیں یا حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، یہ سارے فرشتوں کے رسول ہیں۔ ان کی ادنا گستاخی کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بندہ کسی ہیبت ناک بندے کو دیکھتے ہیں تو اس کا نام ہی ڈال دیتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں اسرائیل آ گیا دیکھو جی، تو یہ جملہ جو ہے یہ جائز نہیں، یہ اس طرح کے جملوں کا بھی بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ نبی اور رسول کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ صدیق اکبر کے بعد پوری کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے اونچا ہے۔ دو باتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ان کے بارے میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب سے آپ حضرات بہت حد تک آگاہ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، عمر تو نہیں ہے، عمر تو نہیں ہے، حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، مگر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی۔ اب آپ اندازہ فرما لیجئے کیا ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کے تمام افراد کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے، اللہ کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلہ پھر بھی بھاری نہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں اور ان کے مناقب ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صدیق اکبر کی جو وجاہت تھی، جو صدیق اکبر کی اہمیت تھی، اس کا حال یہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے درمیان کچھ شکر رنجی ہو گئی، کچھ باتیں ہوئیں ہمارے درمیان، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ جب آپ کو پتہ چلا تو پھر آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جلال میں آ گئے، بہت غصے کی کیفیت میں آگے کھڑے ہو گیا۔
آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آپ کی جو جسم تھا غصے سے کانپنے لگا اور پھر آپ کی رگیں پھول گئیں. تو کہتے سرکار دو جہاں فرماتے تھے کہ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ ابو بکر تجھ سے جھگڑیں گے. کہتے صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے تو پھر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتے سرکار غلطی ان کی نہیں میری ہے. اب ذرا خود اقرار کرتے کہتے سرکار غلطی میری نہیں ان کی نہیں میری ہے. تاکہ سرکار دو جہاں صدر کا جلال اور آپ کا جو انداز ہے تھوڑا سا اس میں ٹھنڈک آئے تو کہتے سرکار نے سن لیا اور فرمایا اگر تیری غلطی ہو بھی پھر بھی ان کو کس نے حق دیا ہے. آپ اندازہ لگائیے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی آخری ایام میں مصلی پہ کھڑا کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو میری امت کی امامت کے لیے میرے مصلی پہ آئے. 3 مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا سرکار آپ کسی اور کو حکم دے دیں. تو 4تھی مرتبہ سرکار فرماتے لا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. عائشہ ضد نہ کر ابو بکر کے بغیر نہ اللہ مانتا ہے نہ فرشتے مانتے ہیں نہ ایمان والے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کھڑے ہوں گے اس مقام پر. اور خود حضرت علی شیر خدا بھی فرماتے ہیں کہتے ہیں مجھے بھی سرکار نے بلا کے فرمایا تھا کہ 3 مرتبہ میں نے تیرے بارے میں اللہ سے عرض کیا ہے کہ اگر اجازت دے تو مصلی پہ علی کو لاؤ. یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے اور ابن عساکر کے اندر بھی اور بھی بہت سی کتابوں کے اندر آیا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھی نقل کرتے ہیں سرکار فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا آپ راوی کہتے سرکار نے مجھے بلا کے فرمایا 3 مرتبہ میں نے عرض کیا مولا اگر تیری اجازت ہو تو علی کو لائے, اگر تیری اجازت ہو تو علی کو لائے, اگر تیری اجازت ہو تو علی کو لائے. 3 مرتبہ جواب آیا نہیں میرے مصطفیٰ یہ حق صرف ابو بکر کا ہے کوئی اور نہیں مصلی. یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کوئی اور مصلی امامت پہ آئے. اگر کسی اور نے بڑھنا چاہا بعض روایات میں آیا کہ یہ تکبیر ہوئی تو حضرت فاروق اعظم آگے بڑھنے لگے تو سرکار نے روک دیا, حضرت عمر کو روک دیا. اور السوائق المحرقہ میں یہ صاحب سوائق المحرقہ نے یہ بات لکھی کہتے ہیں سرکار کی عدم موجودگی میں 1 مرتبہ فاروق اعظم نے نماز پڑھا دی تھی. تو سرکار بار میں تشریف لائے تو آ کے سرکار نے پوچھا سرکار نے فرمایا نماز ہوگی کہتے ہو گئی ہے. سرکار نے پوچھا کس نے پڑھائی کہتے فاروق اعظم نے. تو سرکار نے فرمایا ابو بکر نہیں تھا, ابو بکر نہیں تھا. عرض کیا گیا سرکار تھا تو سرکار نے فرمایا اس کے ہوتے ہوئے پڑھائی ہے پھر نہیں ہوئی. سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں باوجود کوشش کے بھی وہ مضمون پورا نہیں کر سکا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس سے جو ہمارے لیے سبق رکھے گئے ہیں ان کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے مالا مال فرمائے.